دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو شروع سے ہی دیکھو۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ایمان بالغیب کے اوپر بات چل رہی تھی۔ والذین یؤمنون بالغیب، تو بات یہ چل رہی تھی کہ ایمان اور اسلام کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ ایمان اور اسلام کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ ایمان وہ ہے جو کہ قلب سے متعلق ہوتا ہے، اور اسلام وہ ہے جو اعضاء سے متعلق ہوتا ہے۔ یعنی اسلام اگر مسلمان ہونا ہے تو اس کے لیے عضو کی ضرورت ہوگی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ کرنا، جس میں اعمال کیے جاتے ہیں۔ اور ایمان جو کہ ماننے سے ریلیٹڈ چیز ہے، ماننا اللہ ایک ہے، یہ ماننا، جنت جہنم ماننا، ایمان کہتے ہیں ماننے کو۔ اچھا ایمان کچھ چیز ماننے سے، تو اس میں پہلے بار بتائی تھی کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا متقی کے لیے بھی بارے میں بھی بحثیں ہیں۔ متقی جو ہے مشترک المعنی ہے، اس کے معنی جو ہے دو ہیں، ایک خوف اور ایک پرہیز، خوف اور پرہیز۔ قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ اس کا سیاق و سباق طے کرتا ہے۔ یہاں پر دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کس طریقے سے اطلاق کر کے دیکھیں گے تو خوف کی وجہ سے ایمان پیدا ہوگا، جب ڈرے گا، موت کا یقین ہوگا، کیونکہ مانا جائے گا، موت کو مانا جائے گا، موت کے بعد اٹھنے کو مانا جائے گا، تو یہ بات خود بخود اس کے یعنی یہ نتائج خود بخود نکلیں گے کہ کوئی ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے، تو اس سے خدا کا یقین پیدا ہوگا، تو اس خوف سے ایمان پیدا ہو رہا ہے۔ اور پرہیز سے اعمال پیدا ہو رہے ہیں۔ پرہیز کیا کہ حرام، اس میں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہم نے رزق دیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، حلال، تو حلال رزق کو اپنانے کی کوشش کرے گا، حرام سے کیا ہے، پرہیز کرے گا، بچے گا۔ تو اس لیے تقویٰ جو ہے اپنے دونوں معنی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اب اس میں ہے والذین یؤمنون یعنی یصدقون بالغیب، جو تصدیق کرتے ہیں غیب کی، بما غاب عنہم من البعث والجنۃ، یعنی جو ان سے غائب ہے۔ اب اس سے ایمان بالغیب میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ بعث ہے، بعث بعد الموت ہے، موت کے بعد اٹھائے جانا ہے، جنت جہنم کا یقین ہے، یہ ساری چیزیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اقامت صلاح، پرہیز سے، وہ خوف سے کیا ہوگا، پھر جب وہ آئے گا ایمان کے اوپر آئے گا تو بچے گا غیر کی عبادت سے، اور خوف کی وجہ سے آئے گا خدا کی عبادت کے اوپر۔ نماز کا لفظ قرآن کریم میں جہاں پر بھی استعمال ہوا ہے وہ اپنے اس فعل اقامت صلاۃ کے ساتھ میں متعلق ہوا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام کے بہت اقوال ہیں کہ اقامت صلاۃ سے مراد کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے جماعت کا اہتمام مراد ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد اذان کا اہتمام ہے، بعض کے اور بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ ان سارے اقوال کو جمع کرنے کے بعد میں اور بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اقامت صلاۃ اصل میں نماز کے لیے ہی لفظ استعمال اس لیے ہوا ہے کیونکہ بنیادی حیثیت دین کے اندر جو بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ نماز ہے، نماز کی بنیادی حیثیت ہے، نماز کی بنیادی حیثیت ہے۔ تو یہ بنیادی حیثیت تاکہ برابر لازم رہے اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ ہو، اس لیے اس کے لیے اقامت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی اہتمام کی وجہ سے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں جماعت کا اہتمام کرایا ہے، اذان اس کے اندر کرائی ہے، حتیٰ کہ بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر دو آدمی بھی ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ جماعت کی نماز پڑھیں، دو آدمی ہوں ان کو چاہیے کہ جماعت کی نماز پڑھیں۔ یہ ساری کی چیزیں جتنے بھی ہیں، اذان ہے، جماعت ہے، حتیٰ کہ مسجدوں کا اہتمام بھی نماز کی وجہ سے کرایا گیا۔ بنیادی وجہ جو مسجد کی ہے وہ نماز ہے۔
جبکہ نماز کا جو ہے خالص اہتمام صرف نماز کے لیے نہیں لیکن بہت بڑا حصہ ہے کہ جس کی وجہ سے مسجدوں کو تعمیر کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اقامت صلاۃ کے اندر شامل ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کی بنیادی حیثیت ہے. یہ چاہے ضائع نہ، کیونکہ پچھلی امتوں کے اندر یہ کام ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے اعتبار سے بہت ساری عبادات اپنے اعتبار سے طے کی تھی. انہوں نے بہت ساری عبادات اپنے اعتبار سے طے کی ہیں. تو اس لیے نماز کے ساتھ میں اقامت کا لفظ لگایا ہے تاکہ ذہن جو ہے بالکل بھی ادھر ادھر نہ ہو. تو یقیم الصلاۃ انہوں نے کہا ہے اے یاتون بہا بحقوقہا، یعنی کہ وہ اس کے حق کے ساتھ میں اس کو آئیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. رزقناہم یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی پرہیز کی وجہ سے پھر حرام سے بچتے ہیں اور حلال کے اوپر آتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف اور اس کے اوپر بھی جو نازل کی گئی ہے تم سے پہلے. یہ تقوی کی صفاتیں چل رہی ہیں. اچھا، اس تقوی کی وجہ سے ایک ڈر ان کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے، خوف یہ پیدا ہوتا ہے. کیا خوف کی وجہ سے یہ اس کے اوپر تو ایمان لاتے ہیں جو کہ تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے. خوف کی وجہ سے تو اس پر تو ایمان لاتے ہیں جو تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن کریم، اور پرہیز کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. عمل میں پرہیز کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو پہلے کتابیں ہیں. خوف کی وجہ سے دونوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، قرآن کریم کے اوپر بھی اور پچھلی کتابوں کے اوپر بھی، لیکن پرہیز کی وجہ سے عمل چھوڑ دیتے ہیں پچھلی کتابوں پر. کہ حکم اسی بات کا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ماننا، یعنی مانی جائیں گی. کس طریقے سے؟ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل ہیں، نازل کی گئی ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے اوپر یہ یقین لاتے ہیں. دیکھیے یہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں شروع سے وہ ایمان ماننے کے لیے ایمان کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور آخرت بھی چونکہ یہ بھی ماننے کی ایک چیز ہے کیونکہ آخرت تو دیکھی ہے نہیں، تو یہ بھی مانی جائے گی کہ یہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں. تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا یوقنون. اس میں فرق کیوں کیا گیا؟ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایمان اور یقین یہ دونوں کے دونوں عربی کے لفظ ہیں. ایمان بھی ایقن یوقن ایقان، اس کے معنی بھی کیا ہے؟ یقین کرنا. اور آمن یؤمن ایمان، یہ بھی افعال سے، اس کے معنی بھی کیا ہے؟ ماننا. فرق اس میں یہ ہے کہ یقین اور ایمان میں فرق یہ ہے کہ یقین جو ہے وہ دل کی گہرائیوں میں اتارنا پڑتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ عام ہے. ایمان جو ہے وہ عام ہے، وہ ماننا چاہے اس کی انتہا درجے تک یا اس کی ابتدا درجے تک. ایمان ان چیز کا نام ہے. بس مانا جائے. کیسے ماننا ہے؟ بالکل اندر سے ماننا ہے یا ہلکا پھلکا ماننا ہے، اس کے لیے ایمان کا لفظ ہے. لیکن یقین کا لفظ جو ہے وہ عربی کا وہ ہے بالکل ایک دم اندر سے. بالکل کیا ہے؟ ایک دم اندر سے. کیونکہ ایمان کے اندر کچھ مراتب ہوتے ہیں. مراتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی چیز کے اوپر ایمان ہلکا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے. ایک کتاب ہے بخاری، اس کے اندر وہ امام بخاری نے یہ باب استعمال کیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا ہے. ایمان جو ہے گھٹتا بڑھتا ہے، لیکن یقین جو لفظ ہے یہ اپنے ایک ہی درجے پر قائم رہتا ہے. یقین کا جو لفظ ہے یعنی ماننا جو ہے وہ یقین کا لفظ جو ہوگا تو اس لیے استعمال کیا ہے وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ آخرت کو تو ایسے مانو بالکل کہ اس کے لیے درجات نہیں قائم کرو، اس کو تو بالکل دل کی گہرائی سے مان لو. وبالآخرۃ هم یوقنون یہ لفظ اس پر استعمال ہوا. بالآخرۃ آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ آخر میں آنے والی ہے. یہ تقوی کی صفتیں ذکر کی گئی ہیں. ایمان باللہ اور اقامت صلاح
اور ایتائے زکاة، رزقناہم ينفقون میں خرچ کرنے سے مراد یعنی ایتائے زکاة، اور ایمان منزل من اللہ، اور ایمان بالآخرہ یا یقین بالآخرہ، یہ صفتیں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد میں فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون۔ اولئک کے بارے میں بات یہ ہے کہ اولئک اس میں اشارہ ہے، بلاغت اس کے اندر یہ ہے کہ اولئک جب استعمال ہوتا ہے تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ حصر کا مطلب کیا ہے؟ حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کو جو ہے جمع دیتا ہے۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم کہ وہی لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں علی ھدی من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، وہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ ہدایت کے معنی بتائے تھے، ہدایت آتے ہیں اراۃ الطریق ایصال المطلوب، یعنی راستہ دکھلا دینا یا راستے پر پہنچا دینا، منزل پر پہنچا دینا۔ ہدایت دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، رہنمائی کرنا، یعنی کہ کسی کو جس منزل پر پہنچنا ہو اس منزل کا راستہ اس کو بتا دیا جائے کہ آپ اس طریقے سے چل کر کے چلے جانا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو منزل کا راستہ بھی بتانا اور اس کو وہاں تک چھوڑ کر کے بھی آنا۔ تو یہ لفظ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو فرما رہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ جو ہے کامیابی پر ہیں۔ مفلحون فلاح، عربی کے اندر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تو فلاح، ایک ہوتا ہے نجاح، دونوں کے معنی کامیابی کے۔ فرق یہ ہے نجاح جو ہے وہ دیکھی ہوئی کامیابی ہے، دنیاوی کامیابی کہہ لو اس کو، اور فلاح جو ہے وہ دونوں کامیابیاں ہیں، جنت اور وہ دنیا اور آخرت دونوں، اس میں فرق ہے۔ اولئک المفلحون الفائزون بالجنت الناجون من النار، کہ جنت میں وہ کامیاب ہوں گے اور جہنم سے بچنے والے ہوں گے۔ ان الذین کفروا کابی جہل و ابی لہب و نحوہما، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، جیسے کہ یہ لوگ ہیں، اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یا اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو برابر ہے ان کے اوپر یہ بات کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ تم ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کے اوپر بڑے اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر ان لوگوں کے کامیابی ناکامی سے کیا غرض ہے تو؟ یا پھر وہ لوگ جنت قیامت میں آخرت میں ان سے سوال جواب کس بات کا ہوگا جب ان کے بارے میں طے ہو گیا؟ تو یہ فرق سمجھنے کی بات ہے۔ اصل میں کفر سمجھنا ہے کہ کفر کس کو کہتے ہیں، کفر جو ہے کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے۔ کفر کہتے ہیں انکار کر دینے کو۔ عربی کے اندر کفر کا لفظ جو ہے اپنے لغوی معنی میں ہے کفر کر دینا، انکار کر دینا، لیکن اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں کافر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سارے استدلال، سارے دعوے اور ساری چیزوں کو دیکھ کر کے پھر منع کر دے۔ رسول اکرم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، جنت جہنم کے مناظر ان کو گویا کہ دکھائے جاتے تھے، وہ دیکھ رہے تھے اپنے آنکھوں سے کہ ایک شخص ہے جو عرب کے میدان سے اٹھا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور جس کے بارے میں پچھلی کتابوں میں بھی تصدیق تھی، وہ اٹھا ہے اور اس نے ساری دنیا کو کیا ہے، ساری دنیا کے اندر ہدایت کا پیغام دیا، اور آہستہ آہستہ وہ ساری دنیا کے اوپر چھا گیا، اور وہ مٹھی بھر جماعت کو لے کر کے چلا ہے اور ہر جگہ وہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دکھائی۔ وہ ایک اپنے سامنے ایک ایسی کتاب لے کر کے آیا ہے، قرآن کریم، جس کا کوئی توڑ نہیں ہے، جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، وہ ایسی کتاب لے کر کے آیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود پھر اگر کوئی کسی بات کو انکار کر دے، اگر کوئی کسی بات کا انکار کر دیتا ہے اور اس کو منع کر دیتا ہے، تو بتائیے کہ اس کی بنیاد کیا ہوگی منع کرنے کی؟ اس کی بنیاد علم و عقل کی بنیاد پر انکار کرنا نہیں ہوا، بلکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ جہالت یا پھر خود غرضی یا پھر ہٹ دھرمی، یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی آسمان کو یہ کہنے لگے کہ آسمان اوپر نہیں ہے، نیچے ہے، حالانکہ سب وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنی بات کی کر رہا ہٹ دھرمی، یعنی وہ حق کو وہ جھٹلا رہا ہے۔
تو کافر قرآن کی اصطلاح میں ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس میں اتمام حجت ہو گیا ہو. اتمام حجت ہو گیا ہو. اتمام حجت کہتے ہیں بات کو اس طریقے سے واضح کر دینا کہ انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے. جن کے اوپر اتمام حجت ہو گیا ہو اور اس کے بعد میں پھر وہ کیا کرے, اس کو ٹھکرا دے. اس کو کیا ہے, ٹھکرا دے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ قوم شعیب کے بارے میں اللہ رب العزت نے کافر ان لوگوں کو کہا جنہوں نے کہا کہ اگر تو نبی ہے تو اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دے. انہوں نے اونٹنی نکلوا دی اللہ سے کہہ کر. انہوں نے پھر کیا ہے, ان کو انکار کر دیا, تو ان کو کافر کہا. تو کافر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے. یہ فرق سمجھنے کی بات ہے. اب عام طور سے کافر ہر ایک کے لیے استعمال ہونے لگا, یہ غلط بات ہے. جو قرآن نے جس لفظ میں استعمال کیا اسی معنی میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم, تو ان کے بارے میں کہتا ہے کہ برابر ہے یہ بات کہ آپ ان کو ڈرائیے, ام لم تنذرہم, یا ان کو مت ڈرائیے. وجہ کیا ہے, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کو دیکھ کر کے انکار کیا ہے. جو آدمی حق کو دیکھ کر کے انکار کر دے تو اس کے پاس میں کیا کوئی دلیل ہو سکتی ہے جو اس کو منوانے پر راضی کرے؟ ایک ہی چیز ہے جو اس کو ماننے پر راضی کر سکتی ہے, وہ اس کا اپنا اختیار, اپنے اختیار سے وہ مان سکتا ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. انذار کہتے ہیں ڈرانے کو. ڈرانا کس چیز سے ہے؟ جنت جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے, اور وہ جو کفر کی حالت میں, شرک کی حالت میں کیا ہوگا. اس لیے قرآن کریم نے جو طبقے بنائے ہیں وہ 4 بنائے ہیں. بس سب طبقے جو ہیں وہ 4 ہیں. وہ کون ہے؟ یہود, نصارہ, مشرکین اور منافقین. بس یہی 4 طبقے ہیں. اب ان میں سے, ان 4 طبقوں میں سے رسول کی تعلیم کو ماننے والا تو مومن کہلایا جائے گا. رسول کے طبقے کو ماننے والا تو مومن کہلایا جائے گا, اور اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائے گا. اور نہ ماننے والے کو کیا کہا جائے گا؟ کافر کہا جائے گا. نہ ماننے والے کو کافر کہا جائے گا. یہ ہے مطلب. یہ اس کے نتائج ہیں جو کہ نکلتے ہیں, یہ ان کا نچوڑ ہے جو کہ نکلتا ہے حق آنے کی وجہ سے. یا تو نتیجہ نکلتا ہے ایمان کی شکل میں, یا نتیجہ نکلتا ہے کفر کی شکل میں. مان کر کے اقرار کر لیا اور اس کا اظہار کر دیا تو مومن بن گیا. سن کر کے مان لیا اور اظہار کر دیا تو مومن اور مسلمان بن گیا. سن کر کے انکار کر دیا, جھٹلا دیا تو کافر بن گیا. یہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس میں انذار کی تعلیل, یہ لفظ جو ہے معلل ہے انذرتہم. اس میں فرما رہے ہیں بتحقیق الحمزتین و ابدال الثانیہ الف. اس میں 2 لفظ تھے. انذرتہم اصل میں انذرتہم تھا. انذرتہم اس میں کیا کیا ہے, دوسرے کو الف سے بدل دیا ہے. معلل ہے یہ لفظ. یہ جو کتاب ہے علم الصیغہ, اس کے قاعدہ ہے اس کے اندر, الف کو دوسرے ایک الف کو ختم کر دیا ہے اور دوسرے الف کو چھوڑ دیا. اس کی وجہ سے دیکھیے, تو ام لم تنذرہم لا یؤمنون, تو بات سمجھ میں آ گئی. یہ بات کیوں کہی گئی ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے, کفر کی بنیادی وجہ. کفر کی جب تعریف سامنے آ گئی تو اشکال ہی ختم ہو جاتا ہے. اس میں فرما رہے ہیں ام لم تنذرہم لا یؤمنون, یعنی لعلم اللہ منہم ذالک فلا نطمع فی ایمانہم. اللہ تعالیٰ کے, انہوں نے اس کی جو ہے تعریف کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے ہے, تو ہم نہیں اس میں طمع کریں گے ان کے ایمان میں. اور انذار جو ہے وہ کیا ہے, اعلام ہے مع تخویف. اچھا, انذار میں فرق ہوتا ہے. انذار کے معنی کیا ہے؟ انذار کہتے ہیں کچھ علامت دکھا کر کے ڈرانا. مثلا حضرت شعیب علیہ السلام کا اونٹنی دکھلا کر کے ڈرانا کہ دیکھو اللہ نے نکال دیا, اللہ سے ڈرو, اللہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے گا. انذار اور تبشیر میں فرق یہ ہے. انذار کسی چیز کو دکھا کر کے ڈرانا ہوتا ہے, اور تبشیر کسی چیز کو دکھا کر کے خوشخبری دینا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام ڈرایا کرتے تھے دکھلا کر کے. کیا کہ بھئی
کوئی غزوات ہوئے ہیں بہت سارے کہ تھوڑی سی جماعت نے بہت بڑے بڑے تعداد کو کیا ہے وہ پیچھے کر دیا، ان کو دکھایا دیکھو یہ حالت۔ آگے فرما رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر یعنی مہر لگا دی ہے، ختم مہر لگا دینا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ عربی کے اندر دو لفظ آتے ہیں، ایک تو آتا ہے ختم، ایک آتا ہے طبع۔ ختم کہتے ہیں ختم ہو جانا، ختم جو لفظ ہے نا بھائی ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ وہی معنی ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اور طبع کے معنی آتے ہیں، اصل ہے طبع، مہر کے معنی میں لفظ ہے طبع۔ اچھا ختم اور طبع، خاتم بھی، انگوٹھی بھی اسی سے بنا ہے، خاتم انگوٹھی، کیوں؟ کیونکہ انگوٹھی کو مہر لگانے کے لیے ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ تو ختم اللہ علی قلوب یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر مہر لگا دی ہے اس طور پر کہ وہ ختم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان ساری چیزوں کا فرق واضح ہوگا اس کے سیاق و سباق سے۔ پہلے انہوں نے کفر کیا ہے، انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو۔ اب کوئی چیز ایسی ہو سکتی تھی اگر کہ جس کی بنیاد پر مان لیا جاتا، ایمان کو قبول کر لیا جاتا، تو وہ خود قرآن کریم کا معجزہ یا رسول اکرم علیہ السلام کی ذات تھی جو کہ آئی تھی۔ جب وہ آخری درجے کی چیز ان کے حق میں ہدایت نہیں بنی کیونکہ انہوں نے اس کو مانا نہیں، تو اب ان کے دل بالکل یعنی اب ان کے اوپر اور دوسری چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ اس خیال کو پیش کیا گیا ہے، اس کے اندر بات نہیں آئی سمجھ میں۔ یہ جو سوال اٹھتا ہے نا کہ بھئی جب اللہ نے مہر لگا دی ہے تو اب وہ کیا کرے گا، اس سوال کا جواب سمجھو۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ بیمار ہے، مثلا اس کو بخار ہے، اس کے لیے ایسی گولی دی جا رہی ہے کہ اس جیسی گولی دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اب اگر وہ اس گولی سے ٹھیک نہیں ہوا، اب اس کے لیے کوئی ایسی گولی لانا جو کہ ہلکے درجے کی ہے، یا اس کی جو ہے، اس کی جو اندر کی جو وہ ہے یعنی کہ چھمتا، اس کی جو طاقت ہے وہ اس سے کم ہے، این جی پاور کم ہے یا اور کچھ، تو وہ اس کو کھلانے سے کہاں سے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس کو ایسی سمجھو جیسے کہ اردو کے محاورے میں بولتے ہیں کہ جو آدمی وہاں صحیح نہیں ہوا وہ اب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ صحیح ہونے کا راستہ بھی تھا اور صحیح ہونے کی کیا تھی، وہ امید بھی تھی، اس پر سب چیزیں کی جاتی تھی۔ تو قرآن کریم اور رسول اکرم علیہ السلام کی ذات ہی ایسی چیز تھی، تو اب وہ اسی کی وجہ سے وہ نہیں مانے ہیں، تو اب تو ان کا دل ایسا ہو گیا جیسے کہ ان کے دل کے اوپر مہر لگ گئی ہو۔ اب ان کے لیے کوئی چیز بھی ان کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس میں لفظ استعمال کیے، اس میں 3 جملے استعمال کیے ہیں۔ ان کے دل کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے، اور ان کی کانوں کے اوپر، یعنی کان سے مراد اے مواضعہ، یعنی ان کی وہ جگہیں، فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق، تو وہ کان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں حق کا۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ غشاوہ لفظ ہوا ہے، غشاوتن اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ پردہ، غشا یغشی، اصل میں غشاوتن کے معنی آتے ہیں ڈھانپ دینا، ڈھانپ دینا، کسی بھی چیز کو اس طریقے سے ڈھانپ دینا کہ وہ اس کا کیا ہے، وجود کو کھو دے، پہچان ختم کر دے، اس کو کیا ہے، پہچان ختم کر دے، اس کے لیے لفظ کا استعمال ہوتا ہے غشاوہ۔ تو غشاوتن وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہاں پر 3 حق کے ذرائع جو ہیں وہ 3 بتائے ہیں، جن ذرائع سے ہدایت کو قبول کیا جاتا ہے یا ہدایت سمجھ میں آتی ہے، اس کے 3 ذرائع ہیں۔ وہ ذریعہ کیا کیا ہے؟ پہلا ذریعہ ہے دل، اور دوسرا ذریعہ ہے آنکھ، وہ دوسرا ذریعہ ہے کان، اور تیسرا ذریعہ ہے آنکھ۔ اس میں بھی اشکال ہے، اشکال کو ساتھ میں لیتے ہوئے چلیں گے۔ اشکال یہ ہے آنکھ کے اوپر، وہ دل کے اوپر، کہ دل جو ہے وہ
فزیکل کام کرتا ہے، فزیکلی کام کرتا ہے. اس طریقے سے کہ دل کا کام ہے خون کو دوران دینا، خون کے دورانیہ کو تیز کرنا. دل کا کام یہ ہوتا ہے کہ دل جو ہوتا ہے وہ فزیکلی کام کرتا ہے، یہ بات طے ہے. لیکن قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دل کے اوپر مہر لگا دی. یعنی دل ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کسی چیز کو سمجھا جائے یا مانا جائے. اس کے اوپر یہ اشکال ہے. لیکن اس کا صحیح، اس کے جو جوابات ہیں وہ جواب بہت ساری چیزیں بھی ہیں. ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ دل جو ہے، اصل بات جو ہے وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. دل انسان کے بدن کا مین پوائنٹ ہے. دل انسان کے بدن کا مین پوائنٹ ہے. انسان کا وجود جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کر کے بنا ہے، ایک جسم اور دوسرے روح. جسم اور روح، ان دو چیزوں سے مل کر کے انسان کا جسم تیار ہوا ہے. انسان کا وجود، جسم نہیں وجود. اگر روح نکال لی جائے تو انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اور اگر روح ہو لیکن اعضاء نہ ہو، ہاتھ پیر کچھ بھی نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، عقل اس کی نہیں ہے، تو بس انسان کیا ہے؟ چلتا پھرتی لاش ہے. پھر کیا ہے؟ چلتی پھرتی لاش. تو دل جو ہے وہ مکان ہے روح کی جگہ کا. روح جب پھونکی جاتی ہے وہ کہاں پھونکی جاتی ہے؟ وہ دل کے اوپر پھونکی جاتی ہے. روح کیا ہے؟ روح اللہ کا حکم ہے. روح کوئی فزیکلی چیز نہیں ہے جس کو چھوا جا سکتا ہو یا اس کا کوئی وجود ہو جس کو دیکھا جا سکتا ہو. اس لیے سائنس جو ہے اس کے اوپر آ کر کے خاموش ہے کہ روح کیا ہے، کیونکہ وہ اسی چیز کے اوپر بات کرتی ہے جو نظر آتی ہے، جو انسان کے حواس کی گرفت میں ہو، اور وہ حواس سے باہر ہے. تو روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ پھونکتا ہے اس کو. اور وہ کہاں پھونکی جاتی ہے؟ مین پوائنٹ، دل کے اوپر پھونک ماری جاتی ہے. وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. وہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، وہ پھونک مارتے ہیں اللہ کے حکم سے. وہ دل جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے کام کرنے کی وجہ سے پھر اس کے اندر وہ سارے جو ہے نا قرآن میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. نفس سے مراد وہی انسان کا مکی ہے. وہ انسان کا جو یعنی کہ جو وہ مکی ہے جو اس کی شخصیت ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے اس نفس کی جس کو ہم نے سوارا، انسان بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس شخصیت کے اندر ہم نے اس کے فجور اور تقویٰ یعنی اچھی برائی چیزیں ہم نے اس کے اندر الہام کر دی. اب اس کو اختیار ہے، دل کو، اس شخصیت کو اختیار ہے کہ وہ چاہے حق پر چلے اور چاہے وہ حق کو جھٹلائے. بھائی امتحان جبھی تو پورا ہوگا جب دونوں پوائنٹ دیے جائیں. تو انسان کی جو شخصیت ہے اس کا مکان کہاں ہے؟ اس کا مکان دل ہے. شخصیت کا مکان دل ہے. تو دل کے اوپر پھونک ماری جاتی ہے تو دل کام کرنا سے اس کی شخصیت جاگ جاتی ہے. پھر وہ سارے کام کرتا ہے، اچھے اور برے سارے کام کرنے لگتا ہے. تو اس لیے قرآن کریم نے پہلا جو انسان کی شخصیت کا مکان ہے، جہاں سے انسان کا وجود ہے، جہاں سے اس کی شخصیت ہے، اسی کا اظہار کیا. کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. یعنی مہر ایسے لگا دی ہے کہ اب وہ شخصیت جو تھی جو حق کی طرف لا سکتی تھی وہ تو ختم ہو گئی. اب اس کی وہی شخصیت ہے جو کہ شیطانیت کی طرف چلائی. اور کان تو ظاہر ہے، اس سے بات کو سنا جاتا ہے، سن کر کے پھر آدمی سمجھتا ہے. اور ابصارہم، آنکھوں کا ذریعہ بعد میں ذکر کیا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سب سے قوی ذریعہ جو ہے وہ کسی چیز کو ماننے کا وہ آنکھیں ہیں. کیونکہ آنکھ سے دیکھ کر کے آدمی ٹھکرا نہیں سکتا کسی چیز کو. آدمی کو آنکھ سے دکھا دو باہر کہ دیکھو سورج نکل رہا ہے، پھر وہ اس کو پھر وہ دل سے نہیں انکار کر سکتا. اس کا زبان سے انکار کر سکتا ہے، کسی اور چیز سے انکار کر سکتا ہے، لیکن دل سے نہیں انکار کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ چکا ہے.
تو سب سے جو ہے وہ قوی ذریعہ کیا ہے؟ وہ آنکھ ہے. لیکن آنکھ بھی اور کان کا سنا بھی جب آدمی دل میں اپنی شخصیت سے دل سے جب اس کو نہیں مانتا ہے تو سب کا انکار کر دیتا ہے. دل سے جب کسی چیز کو وہ جو شخصیت ہے اس سے جب اس کو ٹھکرا دیتا ہے پھر سب چیزوں سے انکار کر دیتا ہے. کیوں؟ یہ دوسری جگہ پر ہے قرآن میں ہے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَعَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. 8ویں پارے کے شروع کی آیت ہے. اور اگر ان کے اوپر فرشتے اتار دیں اور ان سے مردہ لوگ قبر سے اٹھ کر کے باتیں کریں اور وہ بتائیں کہ دیکھو سب چیزیں حق ہیں. وَحَشَرْنَا إِلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور قیامت کا سارا منظر ان کے سامنے رکھ دیں. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس شخصیت نے اس کا انکار کر دیا ہے. جو دل کی جو شخصیت ہے اس نے اس کا انکار کر دیا. اس لیے سب سے حالانکہ یقینی جو ذریعہ ہے جو سارے ذرائع کو چلاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے جو انسان کی مکان ہے، شخصیت کا مکان ہے. تو اس اعتبار سے اس نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے، یعنی اب وہ کسی بھی چیز کو نہیں مان سکتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. عظیم کبیر، عربی کے اندر 2 لفظ آتے ہیں عظیم اور کبیر. عظیم کہتے ہیں اہمیت میں بڑا ہونے کو اور کبیر کہتے ہیں جسم و جثہ میں بڑا ہونے کو. بڑا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا ہوگا کہ ساری دنیا میں وہ عذاب دکھائی دے گا، نہیں، اس کی وجہ سے تکلیف بہت زیادہ ہوگی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اچھا، عظیم اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہو، برابر. ایک آدمی بڑا ہے تو کبیر میں جو بڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہے یا نہ رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن عظیم جو ہوتا ہے وہ اہمیت میں بھی بڑا ہوتا ہے اور ہمیشہ بڑا رہتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہاں تک قرآن کریم نے مثال بیان کر دی ہیں، 2 لوگوں کی مثالیں دی ہیں. پہلے اللہ رب العزت نے ایمان مومنین کی مثال دی ہے، مومنین کا ذکر تھا. اور اب یہاں سے ان الذین کفروا سے یہ جو قرآن کی آیت ہے ان الذین کفروا، یہاں سے کفار کا ذکر تھا. اور تیسری قسم کون سی ہے؟ منافقین کی تھی. منافقین بھی ہے. اب یہاں سے منافقین کا ذکر ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اے یوم القیامہ. دیکھو یہاں پر یوم الآخرہ کے لیے اللہ رب العزت نے ایمان باللفظ کا اوپر سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے. کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ ایمان کا. اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اوپر ماننے کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ ایمان کا. پیچھے کیا تھا؟ یقین کا. تو کیوں ہے؟ قرآن کریم اپنے لفظوں کے معنی کو خود ہی واضح کر دیتا ہے سیاق و سباق سے. وہ خود اپنے بارے میں کیا ہے؟ مفسر ہے. تو ایمان ماننے کو کہتے ہیں، چاہے وہ ہلکے درجے کم زیادہ ماننا دونوں میں شامل ہے. لیکن یقین جو ہے وہ آخری درجے کو ماننا، کیونکہ انسان جو ہے وہ بالغیب پر ایمان لا رہا ہے، مان رہا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دم سے اس کے دلوں کی گہرائیوں کے اندر وہ بات اتر جائے گی، لیکن وہ ہے آہستہ آہستہ وہ اس کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا. تو فرما رہے ہیں وبالآخرت آمنا باللہ وبالیوم الآخری اے یوم القیامتی وما ہم بمؤمنین. اور حال یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. رؤیا فیہ معنی من وفی ضمیر یقول لفظا. رؤیا فیہ معنی من، اس میں کیا ہے؟ من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے. من وفی ضمیر یقول، اور ضمیر میں لفظہا اس کے لفظ کی، یعنی اس میں یہ جو بات ہے وَمِنَ النَّاسِ من، اور لوگوں میں سے من وہ بھی ہیں، بعض وہ لوگ بھی ہیں. یہ بات بتائی گئی اس میں. کون لوگ ہیں؟ کہ جو کہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور وہ اپنے اس بات کو جو لوگوں سے کہہ رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ دھوکہ دینا. یخادعون اللہ، خادع یخادع مخادعت، اس کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینا. یعنی کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، اس طور پر
کہ بِإِظْهَارِ خِلَافٍ مَا أَبْطَنُوهُ مِنَ الْكُفْرِ لِيَدْفَعُوا عَنْهُمْ أَحْكَامَهُ الدُّنْيَوِيَّةَ، کہ اس کے خلاف جو کہ ان کے پیٹوں نے چھپا رکھا ہے، أَبْطَنُوهُ جو ان کے پیٹوں نے چھپا رکھا ہے، اس کے خلاف بات کو ظاہر کر کے تاکہ وہ دفع کرے اپنے آپ سے دنیاوی احکام کو۔ مطلب کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مومن اس لیے بتاتے ہیں کیونکہ اگر یہ لوگ کھلم کھلا انکار کریں گے تو جو دوسرے لوگوں کے ساتھ میں حشر ہو رہا ہے، دوسرے کفار کے ساتھ میں جو حشر ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ میں نہ ہو۔ یہ رہتے بھی تھے ساتھ میں، کھاتے پیتے بھی تھے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ یہ انہوں نے ایک بیچ کا طریقہ نکالا تھا کہ بھی سارے کام ہو جائیں گے، کیا ہے، سارے کام ہو جائیں گے۔ وما يخدعون، قرآن کہہ رہا وما يخدعون الا انفسهم، کہ وہ سوائے اپنے آپ کے کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں۔ وما يخدعون الا انفسهم، کہ وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں۔ لأن وبال خداعهم، اس لیے کہ ان کے دھوکہ دینے کا وبال راجع الیہم، انہی کی طرف پلٹے گا۔ فیفتضحون فی الدنیا، تو وہ دنیا میں کیا ہے، رسوا ہو جائیں گے۔ باطلاع اللہ نبیہ، اللہ تعالیٰ کے اطلاع کرنے کی وجہ سے اپنے نبی کو، علامہ ابتنوہ، اس چیز پر جو کہ ان کے پیٹوں نے چھپا رکھا ہے۔ ویعاقبون فی الآخرہ، اور ان کو کیا ہے، آخرت میں عقاب دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بات بتا دی ہے کہ یہ لوگ جو جس کام کو کر رہے ہیں، یہ کام جو ہے ان کے اندر نہیں ہے، یہ تو صرف اپنی بات کو منوانے کے لیے یا ظاہر کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو اسی لیے فرما رہے ہیں وما یشعرون، اور یہ اس بات کو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ شعور کہتے ہیں کسی بات کو سمجھ جانا، شعور کہتے ہیں نا کہ تمہیں بالکل شعور نہیں ہے،